سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی یہ محفل عطائے رسول نائب النبی ہند الولی سلطان الہند خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ الرحمت والرضوان کے تعلق سے سجائی گئی۔ حضور خواجہ غریب نواز کا شمار ان نفوس قدسیہ میں ہے کہ جو صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولی گر مانے جاتے ہیں۔ جس ذات کو ولی گر کہا جاتا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اگر سر فہرست کسی کا نام آتا ہے تو وہ ذات ہے خواجہ غریب نواز۔ اگر آج ہمارے اور آپ کے درمیان خواجہ غریب نواز جلوہ گر نہ ہوتے تو ہم جینے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کروڑوں سینوں پر جو اولیاء کرام کی محبت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے بلکہ ہند کے راجا ہم سب کے خواجہ غریب نواز کی دین ہے۔ اور یہ محبت زمینی محبت نہیں ہے۔ اگر یہ اولیاء سے محبت حضرت کی موجودگی میں جو فقیری لباس سے بڑا قرب رکھتے ہیں، ایک جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام سے محبت اگر زمینی ہوتی تو زمینی ذرائع کے ذریعے سے، وسیلوں کے ذریعے سے اس محبت کو، اس مہم کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ میری بات کو آپ حضرات تھوڑا غور سے سماعت کریں۔ لیکن یہ محبت زمینی نہیں بلکہ یہ محبت عرشی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ یہ اولیاء کرام سے محبت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اگر دنیا دار کی کسی کی سنت ہوتی تو سعودی ریال کے ذریعے سے اسے ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ مہم پروردگار کی مہم ہے، رب ذوالجلال کی مہم ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ غریب نواز کی ذات کیا ہے، بختیار کاکی کی ذات کیا ہے، نظام الدین اولیاء کی ذات کیا ہے۔ میں آپ کو بالکل اپنے کلمات سے نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ان بزرگان دین کے دامن سے وابستگی ہمارے لیے کس قدر باعث برکت اور باعث رحمت ہوتی ہے اور کس قدر فائدے مند ہوتی ہے۔ یہ تو ان بزرگوں کا صدقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آج ہمارے ایمان سلامت ہے۔ اگر قسم خدا کی ان بزرگان دین سے وابستگی نہیں ہوتی تو ہمارے ایمانوں پر بھی آج ڈاکہ ڈالا جا چکا ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل انی احبہ فلانا فاحبہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو۔ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ مولا قدیر، اگر تیرا حکم ہے تو مجھے تو پیار کرنا ہی ہے، چاہے ذات کوئی بھی ہو، لیکن رب کا اگر حکم ہو جائے تو اس کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اگر رب کے حکم کی تعمیل جو نہ کرے تو وہ شیطان کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ جبریل نے کہا کہ مولا قبول ہے، مجھے کس سے پیار کرنا ہے؟ کہا کہ اللہ کے ولیوں سے۔ کہا کہ ولی کون ہے؟ کہا کہ جو مومن ہو وہی ولی ہے، جو مومن ہو وہی ولی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جس ذات کے لیے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں وہ مومن ہی نہیں بلکہ مومن بنانے والی ذات اسی کو تو خواجہ غریب نواز کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو خواجہ غریب نواز
کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے پھر جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل، میرے غریب نواز کی محبت کو صرف آسمان پر ہی نہیں، اپنے تک ہی محبت کو محدود مت رکھنا، بلکہ اس محبت کو آگے بھی بڑھاؤ۔ کہا کہ مولا کہاں تک بڑھاؤں؟ کہا کہ جتنے بھی عرش کے نیچے فرشتے ہیں انہیں جا کر کے یہ بتا دو کہ رب العالمین جو ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل امین آئے، عرش کے پائے کے نیچے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ جبریل امین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الملائکہ ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ۔ اے ملائکہ اعظام کی جماعت، اللہ رب العزت اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، تم بھی۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ اے جبریل، یہ تو ہو گیا آسمانوں میں محبت بانٹنا اولیاء کی، اب اس محبت کو زمین پر لے کر کے جاؤ، اس محبت کو زمین پر لے کر کے جاؤ۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض۔ اب ان کی مقبولیت کے جھنڈے پوری دنیا کے خطے پر لہرا دو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو میری خاطر فنا کیا ہے، اب میں ان کی محبت کے جھنڈے تمام لوگوں کے سینوں پر پھیلا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ اولیاء کرام کی محبت کا اعلان دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے محبت کا اعلان۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، دنیا میں جیسی محبت کا پیغام آیا، آنے کے بعد اولیاء کرام کی جماعت بڑی کثیر ہے۔ کہیں غریب نواز کی ذات ہے، کہیں غوث اعظم کی ذات ہے، کہیں قطب الدین بختیار کاکی کی ذات ہے، لیکن ان اولیاء کرام نے اپنی زندگی شہروں کے اندر نہیں گزاری۔ ان اولیاء کرام نے، کسی نے اپنی زندگی پہاڑوں میں گزاری، کسی نے جنگلات میں گزاری، کسی نے سنگلات میں گزاری، کسی نے نہروں کے کنارے گزاری، کسی نے دجلہ کے کنارے گزاری۔ کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ غریب نواز عبادت کہاں کر رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ غوث اعظم عبادت کہاں کر رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، داہنے ہاتھ میں، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس لکڑی میں جسے عصا کہا جاتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہو گئی، جان پیدا ہو گئی، اس لکڑی کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس لکڑی پر ایک نظر رحمت فرمائی تو بے جان چیز کے اندر حرکت پیدا ہو گئی۔ اور ایک عام مومن کی شان کیا ہے، تفسیر سابی کے اندر امام سابی بیان فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المومن فی کل یوم 360 نظرہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک عام مومن کے قلب اطہر پر ہر دن میں 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب ایک لکڑی پر اللہ نے ایک نظر رحمت فرمائی تو لکڑی میں جان پیدا ہو گئی، اور جس ذات پر 360 مرتبہ نظر رحمت پڑتی ہو اس کی بلندی کا عالم کون لگا سکتا ہے؟ ارے یہ تو عام مومن کی شان ہے، اور جس کے در سے ایمان ملتا ہے، جس کے در سے ولایت ملتی ہے، جس کے در سے تقویٰ ملتا ہے، جس کے در سے طہارت ملتی ہے، جس کے در سے قرآن کی عظمت ملتی ہے، جسے غریب نواز کہا جاتا ہے، اس ذات کا عالم کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اسی لیے میرا امام کہتا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، یعنی خواجہ غریب نواز کے دربار کو اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا غریب نواز کے تعلق سے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اجمیر شریف کو خالی اجمیر کہے تو وہ غریب نواز کے فیضان سے محروم ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اجمیر معلیٰ کی سرزمین ہے اور اجمیر معلیٰ کے ارد گرد جو بھی علاقہ ہے
وہ مقبولیت کی جگہیں ہیں جس کی دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو وہ درباری غریب نواز میں چلے جائے، انشاءاللہ العزیز خالی ہاتھ جائے گا، بھرے ہاتھ واپس آئے گا۔ یہ ہے غریب نواز۔ غریب نواز کی محبت اپنے سینوں میں بساؤ، اپنے بچوں کے سینوں میں بساؤ۔ ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہوئے ہو تو قسم خدا کی یہ بزرگان دین تمہیں غریب نواز کی چوکھٹ تک بالکل شریعت کی روشنی میں پہنچائیں گے، اور جو شریعت کی روشنی میں غریب نواز کے دربار پہ پہنچ جاتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔